نہ جانے کیوں ہمارا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ہم دھڑکتے دل کے ساتھ عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب احساس پھیلا ہوا تھا۔ ہم خاصی تیز رفتاری سے گاڑی عمارت کے اندر لے گئے اور پھر اسے کھڑی کر کے دیوانوں کی طرح اندرونی عمارت کی طرف آگے۔ عمارت معمول سے کچھ زیادہ بھیانک اور سوگوار منظر پیش کر رہی تھی۔ ایک لرزہ خیز دھماکہ سنائی دیا اور پھر انسانی چیخیں بلند ہوئیں جس میں بہت سی ملی جلی آوازیں بھی تھیں۔ ہمارے بدن سن ہو گئے اور وہیں ساکت ہو گئے۔ لگ رہا تھا جیسے پاؤں زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ عمارت کے مشرقی حصے سے چیخوں کی، کہکوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ پھر دفتن اس طرف سے آگ کے شعلے ابل پڑے اور آگ اس طرح آنن فانن پھیلی کہ یقین نہ آئے۔ ہم لوگ بری طرح وہاں سے بھاگے اور باہر نکل گئے۔ قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے کسی کو آگ کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر اندر ہی اندر کوئی کارروائی ہوئی اور آگ بجھ گئی۔ ہمارے سارے وجود ساکت ہو رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ جب آگ بالکل سرد ہو گئی اور شعلے بالکل ختم ہو گئے تو اچانک ہی بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ ہم بری طرح بدحواس تھے۔ بارش سے بچنے کے لیے ہم اندر کی طرف بھاگے۔ اندر گوشت جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور ایک انتہائی ہولناک ماحول نظر آ رہا تھا۔ ناصر فرازی نے کہا، پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حشر ہوا، تم گوشت جلنے کی بو سونگھ رہے ہو؟ ہاں، میں نے کہا، آؤ دیکھیں۔ کچھ لمحوں بعد ہم اندر داخل ہو گئے اور مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے کا دروازہ جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم ہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے جس کی مثال آسانی سے نہیں مل سکتی۔ اندر داخل ہو کر ہم نے جو کچھ دیکھا وہ قابل یقین تھا۔ آتش دان کے اوپر ایک جلی ہوئی انسانی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی گردن میں موٹے رسے کا پھندا پڑا ہوا تھا اور آتش دان کے بائیں جانب ذکیہ خاتون زنجیروں میں بندھی پڑی تھی۔ اس کی کھوپڑی کے کئی حصے ہو چکے تھے اور سارا جسم خون میں لت پت تھا۔ ناصر فرازی پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر انسانی دل و دماغ پر قابو پانا ایک مشکل کام تھا، لیکن بہرحال میں چونکہ مرشد کے اشاروں پر ایسے بہت سے مرحلوں سے گزر چکا تھا، ناصر فرازی کی نسبت میرے اعصاب بہت زیادہ مضبوط تھے۔ چنانچہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عمارت سے باہر نکلا۔ میں نے گاڑی کے پاس جا کر کہا، فرازی، جو سنگین حادثہ ہو چکا ہے تم کیا سمجھتے ہو وہ معمولی نوعیت کا ہے؟ اگر کسی کو علم ہو گیا کہ ہم یہاں موجود تھے اور ان واقعات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں تو ایسی گردن پھنسے گی کہ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ حکیم صاحب بھی گواہی دیں گے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ اسماعیل عباسی اور نذیر عباسی کا کیا حشر ہوا، آتش دان پر لٹکی ہوئی لاش کس کی تھی، لیکن ہمیں اس سے زیادہ جاننا بھی نہیں چاہیے۔ جتنی جلدی ممکن ہو خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں۔ بات ناصر فرازی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد آبادی سے باہر نکلنے میں ذکیہ بیگم کی گاڑی نے ہمیں مدد دی، لیکن یہ آبادی فیض پور نہیں تھی، بلکہ رات کے اس حصے میں جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں یہ علم ہی نہیں ہو سکا کہ یہ کون سی آبادی ہے، لیکن شکر کی بات ہے کہ یہاں ریلوے لائن نظر آ رہی تھی۔ چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تلاش کرنا بھی مشکل کام ثابت نہیں ہوا تھا۔ پھر یہاں جو ٹرین آ کر رکی اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، کہاں جائے گی، کہاں جا رہی ہے، بس اس میں بیٹھ کر چل پڑے۔ اور یہاں بھی اتفاق ہی تھا کہ صحیح سمت کا تعین ہو گیا تھا کہ ٹرین کا آخری سٹاپ وہی شہر تھا جہاں میرا قیام تھا۔ ناصر فرازی اس دوران ایک اچھا دوست، ایک اچھا ساتھی ثابت ہوا تھا۔ ویسے بھی مکمل تنہائی دل کو ناگوار گزرتی ہے، رقم کے حصول کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مرشد نے اس سلسلے میں مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں نے سوچا کہ ناصر فرازی کو اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ اگر وہ مجھے جمیل سمجھتا ہے تو جمیل ہی صحیح، میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا۔ یہاں اترنے کے بعد میں ناصر فرازی کو لے کر اپنی رہائش گاہ پر پہنچا۔ اس نے میری اس شاندار رہائش گاہ کو دیکھ کر حیرت سے کہا، اس کا مطلب ہے تم نے ایک بہترین مقام حاصل کر لیا ہے؟ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے، تمہارا ہی گھر ہے نا، اپنا ہی کہو۔ بڑی خوشی ہوئی یار، کم از کم تم نے تھوڑی بہت ترقی کی، ہم تو بس وہیں کے وہیں رہے۔ ناصر فرازی یہاں آ کر بہت خوش ہوا تھا۔ میں بھی ایک اچھے دوست کے ساتھ مطمئن تھا۔ ہم لوگ ان پراسرار اور ہولناک واقعات کے بارے میں اکثر گفتگو کرتے رہتے۔ ناصر فرازی نے کہا، ویسے ایک بات حقیقت ہے جمیل، ہر شے کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جس شعبے سے منسلک ہو گئے تھے عام لوگ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ کون اپنی جان مصیبت میں پھنساتا ہے؟ اصل میں جو لوگ عالم ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اہل علم سے ہوتا ہے ان کی بات تو بالکل مختلف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علوم کا سہارا لے کر وہ ہر طرح کے کام کر لیا کرتے ہیں، لیکن ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ البتہ اس کے باوجود دل میں جو جذبے پیدا ہوتے رہتے ہیں ان سے نہ تمہیں کبھی انکار ہوا ہے اور نہ مجھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بیچارے اسماعیل عباسی کے چکر میں پڑ گئے۔ ویسے میں نے تم سے ایک بات کہی تھی، ہاں مجھے یاد ہے،
تم نے کہا تھا کہ ایسا کوئی ادارہ قائم کیا جائے جس میں پراسرار واقعات میں پھنسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اصل میں ایسے سینکڑوں ادارے موجود ہیں، اخبارات میں اشتہارات چھپتے رہتے ہیں، تقدیر بدلنے کے شرطیہ دعوے کیے جاتے ہیں، جادو کا توڑ اور جادو کا کرنا سبھی کام ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام مختلف ہوگا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے ناصر جس سے ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہم مختلف لوگ ہیں۔ مختلف نہ صحیح، کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ تم ہر کوشش کر لو، یوں سمجھ لو میں ہر مرحلے پر تمہارا ساتھی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے۔ ایک بات کہہ دوں دوست، برا مت ماننا۔ اس سے پہلے میں ایک بات تم سے بھی کہہ دوں، ہم اپنے کاموں کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کہیں سے خود بخود مل جائے تو ظاہر ہے حاتم تائی بھی نہیں ہیں ہم، اور یہاں تک کہ اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے اخراجات کا معاملہ ہے تو مکمل طور پر تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری تمام ضروریات اور اخراجات ہر طرح سے میں اٹھاؤں گا، میں نے کہا، اور ناصر فرازی مسکرا دیا۔ وہ آدمی بڑے کام کا تھا، اور جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس سے مجھے بھی اتفاق تھا۔ چنانچہ میں خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک سجے سجائے دفتر میں ناصر فرازی نے لے جا کر مجھے کھڑا کر دیا تو میں حیران رہ گیا۔ کیا خوبصورت دفتر اور کیا یہ شاندار ڈیکوریشن تھی اس کی۔ البتہ باہر ابھی کوئی بورڈ نہیں تھا، لیکن یہ بورڈ بھی لگ گیا۔ اس پر ایک جملہ لکھا تھا: ہر مشکل کا علاج ممکن ہے، ہم ان پریشانیوں کا علاج کرتے ہیں جن کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں نے ہمارے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ ان میں سے زیادہ تر افراد ایسے ہوتے تھے جو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کون سی پریشانی ایسی ہے جن کا ہم علاج کریں گے۔ بڑے بڑے دلچسپ واقعات پیش آتے تھے اور ہم ان تجربات میں بڑے خوش تھے۔ ایک صاحب آئے، بڑے تیکھے نکوش کے مالک تھے، کہنے لگے ایک پریشانی ہے، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل مل سکے گا؟ ہاں کیوں نہیں، فرمائیے۔ کہنے لگے 1.5 سال سے بے روزگار ہوں، نوکری نہیں ملتی، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، بتائیے کیا کروں؟ نوکری کر لیجئے، میں نے جواب دیا، اور وہ مجھے گھورنے لگے۔ پھر بولے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، بتائیں نوکری کیسے تلاش کروں؟ ہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے، کیسے نوکری تلاش کرنی ہے آپ کے لیے؟ بس کلرک کی، اس نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو نوکری مل گئی، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا۔ حمید اللہ، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے حمید اللہ، یہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے اور کل سے دفتر میں آ جائیے، یہ دفتر سنبھالنا ہے آپ کو۔ چنانچہ تیسری شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہو گئی۔ لوگ اپنی مشکلات کا حل مانگنے آتے تھے۔ ہم نے اس دوران سڑکوں پر بیٹھنے والی ان نجومیوں اور کالے جادو کے ماہروں کا بھی سروے کیا تھا، جن کے بڑے بڑے اشتہارات اخبارات میں شائع ہوتے تھے۔ پیٹ بھرنے کے بہت سے دھندے نکال رکھے تھے ان لوگوں نے۔ ابتدا ہی میں کسی پریشان حال سے کچھ نہ کچھ رقم اینٹ لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے شعبے دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے اور پھر ان کی مشکل کا حل تلاش کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایک اچھی شکل و صورت کا شخص ہمارے پاس آیا۔ اچھا خوش شکل نوجوان تھا، لیکن چہرے کی لکیروں میں فکر مندی کے آثار تھے۔ کہنے لگا میرا نام اختر حسین ہے، ویسے تو بہت سے مسئلوں میں الجھ چکا ہوں، آپ کا بورڈ ذرا مختلف نظر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی رجوع کر لوں۔ کہیے مسٹر اختر۔ آپ بیٹھیے براہ کرم، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ ناصر فرازی نے سوال کیا۔ پہلے یہ بتائیے کہ اگر میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں تو کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کوشش کی جا سکتی ہے اگر آپ پسند کریں تو، لیکن نہ تو آپ میں سے کوئی جادوگر یا نجومی نظر آتا ہے، نہ ہی آپ نے مجھے یہ بتایا کہ میری مشکل کا حل تلاش کرنے والی اصل شخصیت کون سی ہے۔ آپ غالباً کسی کھوپڑی اور 2 انسانی ہڈیوں کا تصور لے کر یہاں داخل ہوئے ہوں گے، یا کم از کم آپ کے ذہن میں جادو ٹونے سے متعلق کسی ایسی شخصیت کا ایسا ہی تصور ابھرتا ہوگا۔ بس یہی گڑبڑ ہے اختر صاحب، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ کی اس حس کی تسکین کر سکے۔ بہرحال آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ سے تذکرہ کرنا تو ہمارا ضروری ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہنستی بولتی زندگی میں بڑی مشکل پیش آ گئی ہے۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، اس نے کہا، عمارتیں وغیرہ بناتا ہوں، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بڑی شناسائی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے اللہ نے پیٹ بھی بھر دیا ہے اور تجوری بھی۔ ایک باغ خریدا تھا انہوں نے اس علاقے میں جہاں سے تھوڑے فاصلے پر وہ رہتے ہیں، بڑا پرانا باغ پڑا ہوا تھا۔ میرے ان کرن فرماؤں کو وہاں فارم ہاؤس بنانے کی سوجی، ایک عمارت، ٹیوب ویل اور ایک طویل رقبے میں احاطہ بنانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اس کا ٹھیکہ مجھے دے دیا، میں نے ان سے ایڈوانس رقم لے لی اور اس کے بعد اس علاقے میں کام شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ باغ آصف زدہ ہے۔ میں نے اس بات کو ذہن میں رکھا، ایڈوانس لے چکا تھا، خرچ بھی کر چکا تھا، درمیانے درجے کا آدمی ہوں، اس لیے ایڈوانس واپس بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر سچی بات یہ کہ ایسے معاملات سے بھی کبھی واسطہ نہیں پڑا۔
باغ کا کٹوانا ضروری تھا، اور ویسے بھی بہت پرانا باغ تھا۔ دیکھنے میں ہی اندازہ ہوتا تھا جیسے منحوس ہے۔ سارے درخت سوکھے پڑے تھے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، مالی بھی نہیں۔ قرب و جوار کی آبادی کے لوگ بتاتے تھے کہ باغ آسیب زدہ ہے، درختوں پر پھل نہیں آتے اور اس کا مالک بھی اسے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ زمانہ قدیم میں تقسیم سے پہلے یہ کسی ہندو کی ملکیت تھی۔ بہر طور میں نے ان تمام باتوں کو مزدوروں سے چھپایا اور درختوں کی کٹائی کا کام شروع کر دیا۔ دن رات درخت کاٹے جا رہے تھے اور بہت بڑا رقبہ صاف ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد مصیبتوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک بہت پرانا درخت تھا، وہاں بستی کے آس پاس کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اصل میں یہی درخت آسیب زدہ ہے۔ پھر کچھ ایسے آثار نمودار ہوئے جن سے شبہ ہونے لگا کہ لوگوں کا کہنا غلط نہیں ہے۔ میں نے درخت کی کٹائی شروع کر دی۔ دوپہر کا وقت تھا، مزدور جڑیں کھود رہے تھے کہ درخت کی جڑ میں انہیں ایک عجیب و غریب صندوق ملا۔ پتھر کا صندوق تھا جو عموماً نہیں ہوتے۔ مزدوروں نے اس پر کدالیں مارنا شروع کر دی اور اس صندوق کا ڈھکن کھل گیا۔ مجھے اطلاع ملی تو میں فوراً اس طرف پہنچ گیا۔ بے شمار بار ایسی کھدائیاں کراتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ وغیرہ مل جائے تو زندگی بن جائے۔ اس وقت بھی جب مجھے معلوم ہوا کہ درخت کی جڑ سے ایک صندوق ملا ہے تو میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور مزدوروں کو ہٹا کر میں نے اس چوکور گڑھے میں جھانکا۔ کسی خاص درخت کے پتے بچھے ہوئے تھے جن میں خاص بات یہ تھی کہ وہ تر و تازہ تھے۔ حالانکہ وہ درخت پرانا اور سوکھا ہوا تھا، مگر وہ پتے بالکل ہرے تھے اور ان پتوں میں پتھر کی ایک مورتی لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس پتھر کے مجسمے کو غور سے دیکھا۔ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے بہت سے بت بھی دیکھے تھے، لیکن یہ مجسمہ ان میں سے نہیں تھا۔ ایک مشکل سی شکل تھی اس کی۔ میں نے وہ مورتی صندوق سے نکال لی اور مزدوروں سے خوب گہرا گڑھا کھدوایا، اس لالچ میں کہ شاید یہ کسی خزانے کی نشانی ہو، مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ بہرحال مزدوروں نے وہ درخت بھی گرا دیا۔ میں نے وہ مورتی اس پتھر کے صندوق سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لی۔ سوچا تھا کہ شاید تقدیر کے ستارے روشنی میں آ گئے ہیں اور کوئی خزانہ میرے انتظار کر رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ شام کو گھر چل پڑا۔ درخت کا واقعہ دوسرے کاموں کی وجہ سے بھول گیا۔ البتہ گاڑی سے اترا تو پتھر کا مجسمہ نظر آ گیا۔ اسے اٹھا لایا اور اپنی خوابگاہ کی کارنس پر رکھ دیا۔ میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ بیوی کا نام ثنا ہے۔ بہت اچھی ہے میری بیوی، جس قدر تعریف کروں اس کی کم ہے۔ ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، بچوں سے باتیں کی۔ بیٹی بڑی ہے اور بیٹا چھوٹا ہے۔ یہ دونوں دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں۔ رات کو ہم دونوں میاں بیوی معمول کے مطابق اپنے کمرے میں سو گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں مورتی یا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 2:30 بجے تھے جس وقت دھماکہ سا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خوفناک چیخ سنائی دی۔ میں اچھل پڑا۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور ثنا فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے مسحری سے چھلانگ لگائی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں، لیکن وہ ہوش میں تھی اور بار بار انگلی سے کارنس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھا کر مسحری پر لٹایا، پانی پلایا، دلاسے دیے تو اس کی کیفیت بحال ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے جو تفصیل بتائی اس سے میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ وہ واش روم گئی تھی، باہر نکلی تو اس نے کارنس پر کوئی چیز گردش کرتی دیکھی۔ وہ سمجھی کوئی چوہا اوپر چڑھ گیا ہے، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ مجسمہ ہل رہا تھا جسے میں اس صندوق سے نکال کر لایا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجسمہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کے پتلے پتلے پاؤں نیچے لٹکے اور اتنے لمبے ہو گئے کہ زمین سے لگ گئے۔ اس نے گھور کر ثنا کو دیکھا اور پھر اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ ثنا دہشت سے چیخ کر بھاگی اور اپنے لباس میں الجھ کر گر پڑی۔ میں ثنا کے اس بیان کو خوف سمجھتا، خواب سمجھتا، لیکن اس بات کا میں کیا کرتا کہ جب میں نے کارنس کی جانب نگاہیں دوڑائیں تو مجسمہ غائب پایا اور دروازہ کھلا ہوا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ لے، خوف و دہشت تو فطرت کا ایک حصہ ہے جناب۔ میں یہ اعتراف کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ خود میرا بھی دم نکل گیا تھا۔ میری خود ہمت نہیں ہو سکی کہ کھلے دروازے سے باہر جا کر دیکھتا۔ ثنا نے جو کچھ بتایا تھا وہ میری اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس رہا تھا، اور ثبوت کے طور پر کارنس سے مورتی غائب تھی۔ بہرحال گھر کا مرد تھا، بیوی خوف کا شکار تھی، اسے سہارا دینا ضروری تھا۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی اور مجھ سے اس مجسمے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کر رہی تھی۔ ہم رات بھر نہیں سو سکے اور مجسمہ اپنی جگہ واپس نہیں آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ثنا کو کس طرح تسلی دوں۔ صبح کو جب میں تیار ہونے لگا تو اس نے کہا، تم چلے جاؤ گے اختر اور میں خوف سے مرتی رہوں گی۔
میں نے پریشانی سے کہا بڑا ضروری کام ہے ثنا، تم ہمت رکھو، وہ جو کچھ بھی تھا اب تو یہاں نہیں ہے، خوف بیکار ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گا، بچے اسکول چلے جائیں گے اور میں تنہا رہ جاؤں گی۔ ثنا دہشت بھرے لہجے میں بولی اور میں اسے بڑی مشکل سے سمجھاتا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خود بھی سخت پریشان تھا۔ بہرحال میں اسے سمجھا بجھا کر سائٹ پر چل پڑا۔ سائٹ پر پہنچا تو وہاں دوسری مصیبت انتظار کر رہی تھی۔ مزدوروں نے کام شروع نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کچھ فاصلے پر بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، حالانکہ وہ عام حالات میں کام شروع کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ ہم یہاں کام نہیں کریں گے ٹھیکیدار، یہ بھوتوں کا باغ ہے، ہمارا ایک آدمی زخمی ہو گیا ہے۔ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا اور مزدور مجھے تفصیل بتانے لگے۔ یہاں کام کرنے والے مزدوروں نے اپنے لیے ایک گوشے میں آرام کی جگہ بنا رکھی تھی۔ پہلے کسی نے ایک مزدور کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اس مزدور کو کافی چوٹ لگی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کس نے کیا۔ ابھی دوسرا مزدور اس پر حیرت کر ہی رہے تھے کہ ایک اور مزدور کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا لباس اتار پھینکا اور بھیانک آواز میں چیخ چیخ کر گانا شروع کر دیا اور ناچ بھی رہا تھا۔ مجھے ایک مزدور نے کہا، ٹھیکیدار جی میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ مزدور کی زبان کوئی 8 انچ باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں تیز روشنی دے رہی تھیں۔ اس روشنی کے آس پاس دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ناچتا رہا اور ہم سب لوگ وہاں سے بھاگے پڑے، جبکہ وہ وہیں کھڑا رہا۔ صبح کو وہ زخمی حالت میں واپس آ گیا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے کہا کہ یہاں کام بند کر دو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ ٹھیکیدار جی ہم یہاں کام نہیں کریں گے، حساب کر دو۔ میں نے مزدوروں کو بہت سمجھایا، ان سے کہا کہ بے شک وہ کچھ دن کے لیے کام نہ کریں اور بعد میں یہ کام شروع کر دیں، مگر وہ رکے نہیں اور اس طرح کام بند ہو گیا کہ انتہائی قیمتی سامان وہاں پڑا ہوا تھا۔ بہت بڑی رقم خرچ کی تھی میں نے اور میں انتہائی پریشان ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شہر سے اور مزدور لے آؤں، کام تو کرانا ہی ہے، جو مجھ سے بن پڑا وہ میں نے کیا۔ پھر اپنی بیوی کے خیال سے واپس چل پڑا۔ بہرحال میں تو دونوں طرف سے پریشان ہو گیا تھا۔ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پا کر گھر میں داخل ہوا۔ یہ اچانک جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اسے نمٹوں، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ ثنا پرسکون تھی۔ بچوں کے بارے میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسکول کے آنے کے بعد کھانا کھا کر سو گئے ہیں۔ تو تم بالکل ٹھیک ہو ثنا؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولی۔ کھانا پکایا ہے؟ ہاں، اس نے کہا اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ثنا کے بولنے کا یہ انداز نہیں تھا، وہ اس وقت کچھ عجیب سے انداز میں بول رہی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں جناب، ہمارے درمیان بہت محبت ہے، ہم ایک دوسرے سے اتنی واقفیت رکھتے ہیں جتنی میاں بیوی کو رکھنی چاہیے۔ اس نے خلاف معمول میری اتنی جلدی واپسی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا۔ اس کی کیفیت میں ایک ٹھہرا پن تھا جسے میں بہت عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ کھانا لینے چلی گئی، پھر وہ ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی، ٹرے سینٹر ٹیبل پر رکھی، واپس مڑی اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی سمجھ میں آنے والا عمل نہیں تھا۔ میں نے گردن جھٹکی، بھوک لگ رہی تھی۔ سالن کے رکاب سے ڈھکن اٹھایا تو حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ بھری رکاب میں شوربہ بھرا ہوا تھا اور اس میں لمبے لمبے عجیب ساخت کے کیڑے تیر رہے تھے۔ میں نے بے اختیار رکاب اٹھا کر دور پھینک دی اور پھر دہشت زدہ انداز میں ثنا کو دیکھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر میرا سانس بند ہو گیا۔ صاحب کیا بتاؤں، وہ سیدھی کھڑی ہوئی تھی اور اس کے دانت بھی 1 انچ لمبے ہو گئے تھے۔ آنکھوں کا رنگ گہرا سرخ تھا اور ان میں پتلیاں نہیں تھیں۔ سر کے بال اس طرح ایک دوسرے سے لہرا رہے تھے جیسے سانپ کلبلا رہا ہو۔